الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں 34 گانوں کے کفریات اشعار آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو آج اسی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ اس گانے میں کون کون سے اشعار کفریہ ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، سیب کا موتی ہے تو یا آسمان کی دھول ہے، تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے۔ تو یہ جو شعر ہے، اس شعر میں معاذ اللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولنے والا مانا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جانے والا مانا گیا ہے، جو کہ صریح کفر ہے اور اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے، لا یدل ربی ولا ینسا۔ ترجمہ کنز الایمان، میرا رب عز و جل نہ بہکے نہ بھولے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے۔ تو نمبر 2، دل میں تجھے بیٹھا کر لوں گی بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری دل میں رہوں گے تیرے۔ تو یہ شعر کہنا، اس شعر میں کون سی کفری باتیں ہیں؟ دیکھیے، اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کرنے کا عزم کا اظہار ہے، یعنی اپنے محبوب کی پوجا، یعنی اس کی عبادت کرنے کا عزم، یعنی ارادہ کیا، اظہار کر رہا ہے، جو کہ کفر ہے، یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ نمبر 3، ہائے تجھے چاہیں گے اپنا خدا بنائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا ماننے کا عزم ظاہر کیا گیا، یعنی ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، جو کہ صریح کفر ہے۔ دل میں ہو تم آنکھوں میں تم، بولو تمہیں کیسے چاہوں، پوجا کروں یا سجدہ کروں، جیسے کہو ویسے چاہو۔ تو اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کی اجازت مانگی گئی ہے، اپنے یہ محبوب کی پوجا کی اجازت مانگی گئی ہے، جو کہ کفر ہے۔ اور سجدہ کا بھی اذن طلب کیا جا رہا ہے، سجدہ کی بھی پرمیشن طلب کی جا رہی ہے۔ غیر خدا کو سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ عبادت کفر ہے۔ تو اس شعر میں بھی یہ جو بیان کیا گیا ہے، یہ بھی کفریات شعر ہے۔ تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے، جب تک جئیں گے محبت کریں گے، سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی، بس اب تو تمہاری عبادت کریں گے۔ اب اس شعر میں صریح مصرع ثانی میں 2 صریح کفریات ہیں۔ اس میں جو بیان کیا گیا ہے عبادت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانا گیا ہے، اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانا گیا ہے۔ اور دوسرا جو ہے غیر خدا کی عبادت کا عزم کا اظہار ہے، یعنی ارادہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک اور کفر ہے۔ یا رب تو نے یہ دل توڑ کس موسم میں، یا رب تو نے یہ دل توڑا کس موسم میں۔ اب اس شعر میں کفریہ جملہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، تو جو کہ صریح کفر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض کرنا یہ کفر ہے۔ اور اس شعر میں یہی ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر اعتراض ہی مقصود تھا تو قائل یعنی کہنے والا کیا ہو گیا؟ کافر مرتد ہو گیا۔ کیسے 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 کو دیا ہے، ایسے ویسے کو دیا ہے، اب تو چھپڑ پھاڑ مولا، اپنی جیبیں جھاڑ مولا۔ تو اس شعر میں کفری جملہ یہ ہے کہ مصرع ثانی، یعنی دوسرے جملے میں جو چھپڑ پھاڑنا اور جیبیں جھاڑنا کا جو لفظ بولا گیا ہے، اگرچہ محاورتاً یہ بولا جاتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی مبارک شان میں اس طرح کا جملہ بولنا سخت منع ہے، ممنوع ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اجسام یعنی جسم کی طرح جسم والا ماننا اور اسے جیب والا لباس پہننے والا اعتقاد کیا تو صریح کفر ہے۔ رب کائنات عز و جل جسم و جسمانیت سے بالکل پاک ہے۔ بے چونیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ اس شعر میں کفر جملہ یہ ہے کہ شعر میں دوسرا جو شعر ہے، ان الفاظ جب کچھ نہ بن سکا، یہ لفظ جو ہے جب کچھ نہ بن سکا، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز بے بس قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے بس عاجز قرار دینا، بولنا، یہ کفر ہے،
تو اس شعر میں یہ کفریہ جملہ ہے۔ دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ، صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب یہ جملے میں، اس شعر میں کفری جملہ یہ ہے کہ یہ شعر کی کئی کفریات کا مجموعہ ہے، یعنی کئی کفریات اس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر واضح اعتراض کیا گیا ہے اور اس کی توہین بھی کی جا رہی ہے، جو کہ صریح کفر ہے۔ نمبر 10، دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی۔ اب اس شعر میں یہ کفری جملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے۔ اے خدا، ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس شعر میں تین الفاظ، تین یہ جو لفظ ہیں یہ کفریات والے ہیں۔ نمبر 1، اس میں رب کائنات عز و جل کی ذات ستودہ صفات پر پتلی کمر بنانے پر اعتراض کیا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ویسے اعتراض کرنا کفر ہے۔ اور دوسرا کفری جملہ یہ ہے کہ اس میں عاجز، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر عاجز اور بے بس ہونے کا الزام لگایا ہے، یہ کفر ہے۔ تیسرا اس میں کفری جملہ یہ ہے کہ رشوت کھانے کا اتہام یعنی تہمت لگائی ہے، تو یہ بھی کفری جملہ ہے۔ اس حور کا کیا کریں جو ہزاروں سال پرانی ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس میں جنتی حور کی کھلی توہین ہے۔ جنت یا جنت کی کسی بھی نعمت کی توہین کرنا، ہلکا جاننا، یہ کیا ہے؟ صریح کفر ہے۔ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس شعر میں دوسرا جو مصرع ہے، دوسرا جو یہ جو جملہ ہے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، تو یہ جملہ صریح کفر ہے، یہ جملہ صریح کفر ہے۔ خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی کفریات بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، جب دیکھتا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت نہیں دیکھتا، یہ ہوا نا مطلب، ایک یہ کفری جملہ ہے۔ دوسرا، اس بے حیا کے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا، معاذ اللہ، اس کا کوئی اور خالق ہے، یہ پہلو نمایاں ہو رہا ہے، تو یہ بھی کفری جملہ ہے۔ اور کسی نے بنایا، یا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں معلوم، یہ بولا جا رہا ہے۔ سوچتا ہوگا، یہ بھی اس میں نمایاں ہو رہا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اور خدا تعالیٰ آسمان سے دیکھتا ہوگا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان اور سمت سے پاک ہے۔ بہرحال یہ شعر کفریات کا ملغوبہ ہے، یعنی بالکل کفریات کلمے سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں رب العزت کی طرف جہالت ہے اور محتاجی کی نسبت ہے، اور کسی اور کو خالق ماننا، یعنی پیدا کرنے والا ماننا، اللہ رب العزت کی خالقیت کا انکار کرنا ہے، اور وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر شے کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ شعر میں ان اوصاف کا انکار ہے، یہ سب کے سب جملہ کیا ہے؟ کفری جملہ ہے۔ کفریات، قائل یعنی کہنے والا کافر مرتد ہو گیا، اور یوں ہی خدا تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کیا، یعنی جگہ ثابت کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ ویسے ہی کفریہ جملہ ہے۔ رب نے مجھ پر ستم کیا ہے، زمانے کا غم مجھے دیا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس شعر میں جو دو کفریات ہیں، نمبر 1، معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالم ٹھہرایا گیا ہے، اور نمبر 2، اس پر اعتراض کیا گیا ہے، تو یہ دونوں باتیں کفریہ ہے۔ تجھ کو دی صورت پری سی، تجھ کو دی صورت پری سی، دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا۔ استغفر اللہ۔ اس شعر میں دو صریح کفریات ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ظالم کہا گیا ہے، یہ کفر ہے، اور نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعتراض کیا گیا ہے، یہ کفریات ہیں۔ او میرے ربا رے ربا، یہ کیا غضب کیا، جس کو بنانا تھا لڑکی اسی لڑکا بنا دیا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس کفریات سے بھرپور شعر، اس میں پورا کا پورا جملہ کیا ہے؟ کفریات ہے، اور اعتراض کیا گیا ہے، تو اس میں اعتراض اور توہین کا بھی نمایاں نظر آ رہا ہے، تو یہ پورا کا پورا جملہ کیا ہے؟ کفریات ہے۔ اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی،
इस शेर में यानी दूसरे मिसरे में सरी कुफ्र है। नंबर 1 मखलूक को खुदा कहना ये एक कुफ्र है, और नंबर 2 फिर उसकी बंदगी यानी अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी को छोड़ कर के दूसरी बंदगी के बारे में बोला जा रहा है, ये कुफ्र है। मेरी निगाह में क्या बन के आप रहते हैं, मेरी निगाह में क्या बन के आप रहते हैं, कसम खुदा की खुदा बन के आप रहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इस शेर के मिसरे सानी दूसरे शेर में गैर खुदा को खुदा कहा गया है, जो कि सरी कुफ्र है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, पुरशिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा। अस्तगफिरुल्लाह। इस शेर में पत्थर के बुत की पूजा की तमन्ना कर रहा, आरजू कर रहा है और नीयत का भी इजहार कर रहा है, जो कि खुल्लम खुल्ला कुफ्र है, क्योंकि इसका इरादा ही कुफ्र भी कतई कुफ्र है। और इस शेर में अपने लिए कुफ्र पर रज़ामंदी भी है। तो ये सब के सब जुमले क्या हैं, कुफ्रियात जुमले हैं। मुझे बता ओ जहाँ के मालिक, ये क्या नज़ारे दिखा रहा है, तेरे समंदर में क्या कमी थी कि आज मुझको रुला रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। इस शेर में अल्लाह तबारक व तआला पर एतराज़ का पहलू नुमाया है और इसके लिए कुफ्र का हुक्म है। जिसने कहा ये जुमला, ये शेर, उस पर कुफ्र का हुक्म है। और अगर शायर यानी शेर पढ़ने वाला जो पढ़े उसकी मुराद अल्लाह तबारक व तआला पर एतराज़ हो तो बिल्कुल सरी कुफ्र है और वो काफिर व मुर्तद हो जाएगा। हर दुख को है गले लगाया, हर मुश्किल में साथ निभाया, उनकी क्या तारीफ़ करूं मैं, फुर्सत है रब ने बनाया, फुर्सत से है रब ने बनाया। अस्तगफिरुल्लाह। इस शेर में फुर्सत से है रब ने बनाया के अल्फाज कुफ्रिया हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फुर्सत का लफ्ज़ बोलना क्या है, ये कुफ्र है। ऐ खुदा बेहतर है ये तू छुपा पर्दे में है, बीच डालेंगे तुझे ये, बेच डालेंगे तुझे ये लोग इसी चक्कर में है। अस्तगफिरुल्लाह। इस शेर में रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा वजल को मजबूर, बेबस और धोखा खा जाने वाला कहा गया है, जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुली तौहीन है और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन ये कुफ्र है। अब ये जान ले ले या रब, या ईमान ले ले या रब, दोनों जहान ले ले या रब, खुदा फना ये दिल हुआ फना। अस्तगफिरुल्लाह। तो इस शेर के इस हिस्से ईमान ले ले या रब में ईमान ले चले जाने यानी काफिर हो जाने पर राज़ी होना पाया जा रहा है, जो कि कुफ्र है। और फतवा तातार खानिया में है कि जो अपने कुफ्र पर राज़ी होकर के राज़ी हुआ, तहकीक के उसने कुफ्र कर लिया। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लगे रहे, तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रहे। इस शेर के इस हिस्से रब भी दीवाना लगे रहे में शायर बेबसाइर के दावे के मुताबिक इसको खुदा ताला माज़ अल्लाह तबारक व तआला को दीवाना लग रहा है। यकीनन ये उस अज़्ज़ वजल की शान आली में खुली गाली और खुल्लम खुल्ला कुफ्र है, और जो ये बोलेगा वो काफिर व मुर्तद हो जाएगा। फतवाए ततार खानिया में है, जो अल्लाह ताला को ऐसे वस्फ यानी ऐसी पहचान या खासियत से मौसूफ करे जो उसकी शान के लायक नहीं, या अल्लाह ताला के नामों में से किसी नाम का या उसके अहकाम में से किसी हुक्म का मजाक उड़ाए या उसके वादा वईद का इनकार करे, तो ऐसे आदमी की तकफीर की जाएगी, यानी ऐसे आदमी को काफिर कहा जाएगा। जो भरता नहीं वो ज़ख्म दिया है मुझको, प्यार को बदनाम तूने किया है, जैसे मैंने पूजा मसीहा बनाकर ना था ये पता पत्थरों का बना है। इस शेर में अपने मजाजी महबूब को पूजने यानी उसकी इबादत करने का इकरार है, और शायर उस कुफ्र का इकरार कर रहा है, और कुफ्र का इकरार करना भी क्या है, कुफ्र है। अगर मजाकन हो तो तब भी हुक्म कुफ्र है। सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जो बतौर तमस्खुर ठट्ठा यानी मजाक मस्खरी में कुफ्र करेगा वो भी मुर्तद हो जाएगा, अगरचे कहता है कि मैं ऐसा एतकाद नहीं रखता, फिर भी वो काफिर हो जाएगा। रखूँगा तुम्हें धड़कनों में बसा के, तुम्हें चाहतों का खुदा में बनाकर।
بنا کے۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ بیان کردہ شعر میں بندے کو چاہتوں کا خدا مانا گیا ہے، جو کہ کھلم کھلا کفر و شرک ہے۔ تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ غیر کا ہو تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اس شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنے کا ارادہ کا اظہار ہے، یعنی ظاہر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرنا کیا کفر ہے۔ محبت کی قسمت بنانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا، محبت پہ یہ ظلم ڈھانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ تجھے بھی کسی سے اگر پیار ہوتا ہماری طرح تو بھی قسمت کا روتا، یہ اشکوں کے میلے لگانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا ہوگا۔ میرے حال پہ جو ہنستے ہیں تارے، یہ تارے ہیں تیری ہنسی کے نظارے، ہنسی میرے غم کی اڑانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ زمانے کے مالک یہ تجھ سے گلا ہے، خوشی ہم نے مانگی تھی رونا ملا ہے، گلا میرے لب پہ بھی آنے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا ہوگا۔ مذکورہ اشعار جتنے بھی بیان کیے گئے شعر اللہ رب العزت کی توہین سے بھرپور شعر ہے۔ ان اشعار میں جتنے بھی شعر ہیں سب کے سب کفریات ہیں، اور 5 کلمے کفریات ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے لیے رونا ممکن مانا گیا، معاذ اللہ، یہ کفر ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالم مانا گیا، یہ کفر ہے۔ نمبر 3، اسے محکوم مانا گیا، یہ کفر ہے۔ نمبر 4، اس کو کسی کے رنج و غم سے بے بسی پر ہنسی اڑانے والا قرار دیا گیا، جو کہ کفر ہے۔ اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا گیا، جو کہ کھلم کھلا کفر ہے۔ میں پیار کا پجاری، مجھے پیار چاہیے، رب جیسا ہی مجھے سندر یار چاہیے۔ اس شعر میں 2 کفریات ہیں۔ غیر خدا کی پوجا یعنی عبادت اقرار ہے، یہ کفر ہے۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور کاموں کا ہونا ممکن مانا گیا، یہ کفر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ترجمہ کنز ایمان، اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحر شریعت میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء ان ناموں میں۔ تو قسمت بنانے والے ذرا سامنے تو آ، میں تجھ کو یہ بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا۔ مذکورہ شعر میں 2 کفریات جملہ ہے، کئی کفریات جملے ہیں۔ نمبر 1، عذاب نار کے حق دار شاعر ناہنجار کا اللہ غفار کو مخاطب کر کے اس طرح کہنا کہ ذرا سامنے آ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقابلے کے لیے چیلنج کر رہا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت توہین ہے، اور رب مبین عز و جل کی توہین کفر ہے۔ نمبر 2، میں تجھ کو بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض کیا گیا ہے، اور یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 3، تیسرا کفر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقابلے کے لیے پکارا جا رہا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان بھائی اس طرح کی چیزوں میں جو ملوث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس چیز سے بچائے رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔